بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے بلکہ اللہ ہمیں چنتا ہے، پھر چاہے وہ ہمیں صرف لڑکھڑانے پہ ہی چن لے یا کوئی زوردار ٹھوکر کھا کر زمین پر منہ کے بل گرنے کے بعد، پھر چاہے وہ خوشی کے آنسوؤں میں چن لے یا درد کے ایک لمبے سفر کے بعد۔ فرق اس چیز سے نہیں پڑتا کہ وہ کیسے چنتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ چن لے، کیونکہ اس سے بہتر کبھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کو پسند آ جائیں، جنہیں لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دل میں صرف ایک خیال ڈال کر چنا جاتا ہے، امید کا خیال، قبولیت کا خیال اور اس رب پر یقین کا خیال، ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، جن کی پہنچ 7 آسمان پار تک ہو۔ ان کے زمینی کاموں کے ذریعے پھر کیسے اور کہاں سے بنتے ہیں، یہ خیال بڑے بڑے عقل والوں کی سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ وہ ممکن اور ناممکن کی جنگ میں الجھ کر ہار جیت کا فیصلہ خود سنا دیتے ہیں۔ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی۔ ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے، مگر کوئی بات نہیں، مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکنے نہیں چاہیے، روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہیں پہ اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں، اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتی ہے، کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے۔ کچھ حقیقتوں کا علم ہمیں ہمیشہ سے ہوتا ہے، لیکن دل انہیں ماننے پر راضی نہیں ہوتا، اور اگر راضی بھی ہو جائے تب بھی دل کے کسی نہ کسی کونے میں یہی امید چھپی رہتی ہے کہ کیا پتہ ایسا نہ ہو، کیا پتہ یہ حقیقت بدل جائے، کیا پتہ یہ جھوٹ ہو۔ ہماری یہی حرکت ہمیں نہ جانے کتنی دیر تک بے سکون رکھتی ہے۔ زخم تب بھرتے ہیں جب ہم آزمائش کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور آگے بڑھنے کی ہمت تب آتی ہے جب ہم حقیقت کو مان لیتے ہیں اور اللہ کی رضا کو قبول کر لیتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اسی میں ہماری بہتری ہے، یہی ہمارے لیے بہترین تھا۔ آسان کچھ بھی نہیں ہوتا، چیزیں مشکل ہوتی ہیں، ہر چیز مشکل ہوتی ہے، لیکن روز روز کے رونے سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ جی بھر کے رو لیا جائے اور خدا کی مصلحت پہ آمین کہہ لیا جائے، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا، ورنہ انسان عمر بھر تڑپتا رہتا ہے اور شکوہ خدا سے کرتا رہتا ہے، یوں اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور خدا کے انتخابات کی بھی توہین کرتا رہتا ہے۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ معجزے یقین کے داغے پر ٹکے ہوتے ہیں، سکون سے لے کر بے حسی تک کے سارے اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے، تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا، اس کو دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کا ایک مقرر وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیر تم نے دیکھی ہے، کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی چیز کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز دینے پر تم اسے آمادہ کرو، بار بار اس کے آگے جھولی پھیلاؤ، بار بار اسے پکارو تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے، جب اس نے سورہ ال عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس ہو کر بیٹھ جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کے ہونے کا سوچ لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے، بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو سب ہو جاتا ہے۔
اللہ تو سنتا ہے ہر اس دل کی جو اس سے رجوع کرتا ہے، بجھے دلوں کی جوت وہ اپنے کرم سے جگاتا ہے، جو چھوڑ چکے سب آس اپنی نئی امیدیں اپنے ذکر سے دلاتا ہے، وعدہ اس کا نہیں کوئی بھی حقیقت سے خالی، اس کے حکم کی تابع ہے یہ کائنات ساری، اس کی تدبیریں نہیں کسی حکمت سے خالی، بدلتی ہیں تقدیریں اس کے ایک کن سے، ہوتی ہے محض توکل کی یہ بات ساری، اب جوڑ لی ہیں تم نے یہ راہیں اس رب سے اگر، چاہے جو ہو جائے پیجے گا نہیں وہ جھولی یہ تمہاری خالی، دیتا ہے ہر ایک کو بڑھ کر خواہش سے، یہی تو ہے صرف اس ذات رحمان کی۔ اللہ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پر راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر اس سانس پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے، پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں، پھر ہم اللہ کے فیصلوں میں اپنا سکون تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تک ہم اچانک ہی نہیں پہنچ جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پہ گراتا ہے، پھر جب یقین کے پر زخمی ہوتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے، کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا کا سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں بھی حکمت ہے اور اس کی خاموشی میں بھی، تم سنا کرو دل لگا کر جو وہ تمہیں بتاتا ہے۔ اپنی دعاؤں پر کامل یقین کرنا سیکھیں، یقین کے بغیر دعائیں ادھوری ہیں۔ آپ جس رب کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کا حل مانگ رہے ہیں وہ اس پوری دنیا کا ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کا مالک ہے، وہ کن اور فیکن کا مالک ہے، اس کے بس میں ہے ہر چیز کو کر دینا، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ دنیا اصول پر چل رہی ہے، آپ کی دعا کا جواب نہیں آیا اب تک تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا سنی نہیں گئی، آپ کے دعا کرنے سے پہلے ہی وہ رب آپ کی دعا سے واقف ہے، بس ابھی جو آپ مانگ رہے ہو وہ ابھی آپ کے لیے فی الحال ٹھیک نہیں ہے، شاید اس سے بہتر آپ کو ملنا ہو۔ وہ آپ کی مدد بھی کرے گا اور خواہشات کو پورا بھی کرے گا، مگر تب جب وہ آپ کے حق میں بہتر ہوں گی۔ اس کی عطا پر ذرا بھی شک نہ رکھیں، اگر آپ اس کی مدد مانگ رہے ہیں تو یقین کریں اس کی مدد آپ کو ضرور نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اس رب کے حوالے سب معاملات کر دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل یقین کے ساتھ صبر کر جانا، اس بات کا اطمینان کر لینا کہ اب جو بھی ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ وہ رب آپ سے بے حد محبت کرتا ہے، وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دے گا جو آپ کو نقصان پہنچائے، اور اس کی قدرت تو اتنی وسیع ہے کہ وہ آپ کی سب دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو جب معاملات اس کے سپرد کر دو تو خود کو پریشانی سے آزاد بھی کر دیا کرو، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دیکھیں جب یقین پختہ ہوگا نا اپنی دعاؤں پر اور دعائیں قبول کرنے والے پر، تو کبھی آپ شک و شبہ میں مبتلا نہ ہوں گی، کبھی آپ کسی سے سوال نہ کریں کہ ہماری دعائیں قبول کب ہوں گی۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر بہت یقین ہوتا ہے، کیونکہ ان کا یقین دعا کی اختیار دینے والے پر پختہ ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ نے چاہا جبھی تو تمہارے ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھے ہیں نا، تو یقین بھی رکھیں اپنی دعاؤں پر، یقین والوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت تم سے جتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں اتنا ہی آزماتا ہے، وہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے، وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سا دکھ تم نے آنسوؤں میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا، وہ بھولا نہیں ہے تمہارے اذیت ناک طویل سجدوں کی کیفیت کو، وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب رکھا ہوا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہی۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھو۔ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے
جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کرتے ساتھ ہی آپ سے نفرت نہیں کرنے لگ جاتا، وہ آپ کو ایک دم سے رد نہیں کر دیتا۔ یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک دم ہمارے اوپر کانٹا پھیر دیتا ہے، یہ غلط ہے۔ جب تک آپ زندہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہلت دی ہوئی ہے۔ جب تک آپ زندہ ہے اللہ تعالیٰ آپ سے مایوس نہیں ہوا۔ اس کا اور آپ کا تعلق سزا اور جزا سے ہٹ کے کچھ اور بھی ہے۔ اس نے اپنے 99 نام آپ کو کیوں عطا کیے تھے؟ تاکہ آپ الجبار القہار پہ ہی نہ اڑے رہیں، بلکہ اپنے رب کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کون ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ قسم اٹھا کے فرمایا ہے کہ اس نے انسان کو احسن تقویم سے پیدا کیا ہے، بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور جس شے کو اتنے پیار سے بنایا جائے کہ ذرا ذرا سی باتوں پہ اس کا مالک اس کو ناپسند کرنے لگتا ہے، ہم نے دراصل کبھی اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو، انشاءاللہ۔